اس قرآن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے 5 حقوق کو ادا کریں۔ پہلا حق، اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ ذوالجلال کی کلام ہے، جس طرح یہ نازل ہوئی آج تک من وعن اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی۔ انزل القرآن علی 7 احرف، یہ میرا ایمان ہونا چاہیے۔ اس صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 25 سے 27 صحابہ اس روایت کے راوی ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ نے امت کی آسانی کے لیے 7 حروف میں نازل کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، كان عند عضاءة بني غفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے باغیچے کے پاس تھے، جبریل آ گئے اور بیان کرتے ہیں، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں اپنی امت کو ایک لہجے، ایک انداز پہ قرآن پڑھائیے۔ قال اسأل اللہ معافاته ومغفرته ان امتی لا تطیق ذلك، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میری امت ایک انداز سے قرآن نہیں پڑھ سکے گی، اس میں عربی بھی ہوں گے، عجمی بھی ہوں۔ دوسری مرتبہ 2 حرف، تیسری مرتبہ 3 حرف، اور چوتھی مرتبہ آ کے جبریل نے اللہ کا پیغام دیا، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، أي أصابوا مراد الله سبحانه وتعالى۔ اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن مجید پڑھائیے، جس حرف کے مطابق پڑھیں گے وہ اللہ کی مراد کو پہنچ جائیں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، جس انداز سے یہ قرآن نازل ہوا آج اسی طرح یہ موجود ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت میں جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحیفے منگوائے جو سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ان دونوں کے مشورے سے تیار ہوئے، جو سیدہ حفصہ کے پاس تھے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے طلب فرمائے اور فرمایا یہ صحائف بھجوائیے تاکہ اس کی نقلیں تیار کر کے واپس کر دیں گے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نقول تیار کی، خود فرماتے ہیں جب میں نے کمپیریٹیولی چیک کیا ان مصاحف کو جو تیار کیے گئے اور ان صحیفوں میں کوئی بھی فرق نہیں۔ یہ پہلا حق ہے، مجھے یہ یقین کرنا ہے کہ میرے رب کی کلام میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ کلمہ تو دور، حرف تو دور، ایک شوشہ اور ایک دندانے کا بھی اضافہ کرنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا کر سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر کتاب کے شروع میں معذرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ غلطی ہو تو بتائیے گا تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کر سکیں، لیکن میرے مالک نے آغاز یہ اس سے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے یہ یقین کر کے قرآن کو کھولنا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دوسرا حق، اس قرآن کو خوبصورت پڑھا جائے جس طرح صحابہ کرام نے پڑھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی تو سچے مومن ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 237، عبداللہ ابن مسعود جس نے اللہ کے رسول سے قرآن سیکھا، ایک شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے، اس نے صرف پڑھتے پڑھتے مد نہیں کی، فقرأ انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ، بغیر مد کے پڑھا ہے۔ علماء امت تشریف فرما ہے، مد کریں یا نہ کریں معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا، ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجھے نہیں پڑھایا۔ قیل یا ابا عبد الرحمن وكيف اقرأكها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے اللہ کے رسول نے آپ کو کیسے پڑھایا؟
قرأ انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها، آیت وہی پڑھی لیکن مد کر کے پڑھا، اسی کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ صحابی نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ مد کی مقدار میں بھی کوئی فرق آئے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق، اس کو سمجھا جائے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا۔ کیسے سمجھا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ امام زرکشی فرماتے ہیں جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، غور نہیں کرتا اور فہم حاصل نہیں کرتا اور تقوی حاصل نہیں کرتا، وہ قرآن کی لذت سے آشنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امام طبری اسی لیے تو کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہے جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، وہ قرآن کی لذت کیسے لیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھتا ہے ہدایت کا سچا متمنی اور خواہش مند ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ جلال مجھے یہ حق بھی پورا کرنے کی توفیق دی، ہم سب قرآن کو سمجھنے والے۔ چوتھا حق، اس قرآن پہ عمل کیا جائے۔ یہ دستور ہے، یہ آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ صبح اٹھ کے جنگ نوائے وقت نہ پڑھو، میں کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن میرے بھائیوں سب سے پہلے وہ خبریں پڑھا کرو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے اتاری۔ اپنے ہر نئے دن کا آغاز قرآن سے کیا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ شخص ہے جو قرآن تو حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوتا ہے، قیامت کے دن تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ ثم یصنع اللہ بہ ما شاء، پھر قیامت کے دن جو اللہ چاہیں گے اسے عذاب دیں گے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو یہ چوتھا حق قرآن مجید کا کہ اس کے مطابق عمل کرنے والا۔ آخری حق، قرآن کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے صلاحیتیں استعمال کریں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ میرے محبوب تمہیں حکم یہ ہے جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچا دیجیے۔ یہی تو ذمہ داری تھی اللہ کے رسول اور یہی دعوت تھی۔ یہ تو انبیاء کا شعار تھا، 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سزا۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ فرما دیجیے یہ میرا مشن، یہ میری زندگی کا یہ منہج ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اور صرف میرا نہیں، جو میرا سچا متبع ہوگا وہ بھی اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو